وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ یونس کی 83 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ سورہ یونس اپنے نزول کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے، اللہ کے نبی اور پیغمبر کے نام کے اوپر ہے، اور اس کے اندر اب جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ ایک ٹاکرا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے طرف بھیجے گئے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، اور آپ کا زمانہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کا وہ زمانہ ہے جب آپ کو دو قسم کے چیلنجز درپیش تھے۔ ہم نے یہ پڑھا پرسوں کے درس میں کہ بنی اسرائیل کا اصل آبائی گاؤں کون سا تھا؟ فلسطین۔ اور کس زمانے میں وہ مصر میں آئے؟ جب قحط پڑا، اور حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ ہے کہ مصر میں غلہ لینے کے لیے آئے حضرت یعقوب کے بیٹے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب بنی اسرائیل فلسطین سے مصر میں آئے۔ مصر میں آنے کے ساتھ بنی اسرائیل کو ایک اور بلا نے آن لیا، اور وہ تھا فرعون۔ فرعون نے اس مسافر قوم کو اپنا غلام بنا لیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو تب بھیجا کہ جاؤ اور اپنی قوم کو جس کی طرف تمہارے پہلے نبی آئے ہیں اس کو مصر سے نکال کر دوبارہ واپس لے جاؤ۔ یہ پورا تناظر اس واقعے کا ہے، اور یہ وہی زمانہ ہے جب بنی اسرائیل ایک وادی میں پھرتے رہے ہیں، تقریباً 40 سال تک ان کی ایک نسل وہاں رہی ہے، بادلوں کا سایہ رہا ہے، زمین سے چیزیں کھانے کے لیے نکلی ہیں، من و سلوہ آیا ہے۔ اسی تناظر میں اس واقعے کو دیکھیں۔ بنیادی طور پر اللہ اپنے حبیب کو تسلی دینا چاہتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جب آمنا سامنا ہوا تو عصا پھینکنے کا معاملہ ہوا، وہ سانپ بن گئے، انہوں نے اس کو جادو قرار دیا۔ اب آج کی آیت میں اللہ فرما رہا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا سوائے چند لوگوں میں سے۔ فما آمنا، پس ایمان نہ لائے، لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے مشن پر، ان کے کلمے پر، الا مگر بجز سوائے ذریۃ من قومہ، ان کی قوم میں سے، ان کی اولاد میں سے صرف چند لوگ، علی خوف من فرعون، جو ایمان لائے ان کو بھی اور جو نہ لائے ان کو بھی۔ مسئلہ ایک تھا علی خوف من فرعون، علی خوف، خوف رکھتے ہوئے، من فرعون، فرعون سے، انہیں فرعون کا خوف تھا، زیادہ لوگ ایمان نہ لا سکے، اور اولاد میں سے کچھ لوگ ایمان لائے۔ فرعون کا بھی خوف تھا، وملئہم، اور انہیں اپنے سرداروں کا بھی خوف تھا، ان یفتنہم، کہ وہ کہیں انہیں بہکا نہ دے، انہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اب اللہ فرما رہے ان کا خوف بے جا نہیں تھا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، واو کا معنی، اور اِنَّ، بے شک، فرعون، لَعَالٍ، لام کا معنی ہے البتہ تاکید، عالٍ، علو میں تھا، سرکشی میں تھا، فی الارض، زمین میں۔ فرعون چھوٹا آدمی نہیں تھا، زمین کے اوپر بہت سرکش آدمی تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، بڑا سرکش بھی تھا، واو کا معنی، اور انہو، بے شک وہ، حقیقتاً، لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ یہ نبی کی دوہری پریشانی ہے، ایک حاکم وقت کا مخالف ہونا، ایک اپنی قوم کا ڈرنا کہ اگر ہم بھی ایمان لے آئے تو ہماری روزی روٹی بھی بند ہو جائے گی۔ اب اللہ کے نبی اپنی قوم کی تربیت کرتے ہوئے اسے سب سے پہلے اللہ پہ توکل سکھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی اس تربیت سے ہمیں بھی نمونہ مل رہا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو سب سے پہلی تربیت کیا سکھائیں کہ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ وقال موسیٰ، واو کا معنی، اور کالا، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، ان کنتم، اگر تم ہو، آمنتم، ایمان رکھنے والے، باللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ پر، تو فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، فا کا معنی پس، علیہ اسی کے اوپر، توکلو بھروسہ کرو، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، ان کنتم مسلمین، اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ کا نبی اپنی قوم کو اللہ پہ ایمان لانے کے ساتھ اسی پہ بھروسہ کی تعلیم دے رہا ہے جو میرے اور آپ کے لیے ایک پیغمبرانہ مشن کی ایک دلیل اور تربیت ہے۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، جو ایمان لائے ان کا جواب یہ تھا، فَقَالُوا پس انہوں نے عرض کیا، عَلَى اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، توکلنا ہم نے توکل کیا، ہم نے بھروسہ کیا۔ پھر توکل اور بھروسے کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ بنا ہمیں، فتنتاً فتنہ کا موجب، فتنہ بمانا ہے آزمائش، اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے۔ پتہ چلا توکل اللہ پہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کس سے ہوں؟ اللہ سے ہوں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، دوسری دعا یہ ہے، وَنَجِّنَا اور نجات دے دے ہمیں، بِرَحْمَتِكَ اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین کافر قوم سے۔ یہاں بھی ایک بڑا اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہے کہ نجات ہمیں دے دے اپنی رحمت سے، یعنی مادی وسائل ہوں، افرادی قوت ہو، طاقت ہو، مال و دولت ہو، لیکن نجات اللہ کب دیتا ہے؟ برحمت کا، اپنی رحمت کے ساتھ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پر اس آیت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے اس کا شان نزول ذرا دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو پہلے کچھ مذہبی عبادت گاہیں بنی اسرائیل کے لیے بنی ہوئی تھیں، لیکن فرعون نے جب خطرہ محسوس کیا کہ موسیٰ اور ان کے ماننے والے تو میرے لیے ایک آزمائش کا سبب بنیں گے، میری سرداری ختم ہو جائے گی، تو فرعون نے ان کی ساری مذہبی عبادت گاہوں کو گرا دیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارے بھائی ہارون اپنے گھروں کے اندر ایسی تعمیر کریں کہ یہ گھروں کا رخ جو ہے وہ بھی قبلہ کی طرف ہو، تاکہ باہر نکل کر تمہیں کہیں الگ سے اللہ کے حضور سر جھکانے کے لیے نہ جانا پڑے۔ تو گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا تصور اور گھروں کی ڈائریکشن کا تصور بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، واو کا معنی، اور اوحینا ہم نے وہی بھیجی، الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِيهِ اور ان کے بھائی کی طرف، ان تبوّآ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ان کا معنی کہ تبوّآ مہیا کرو، بناؤ، تعمیر کرو، لقومکما لام کا معنی کے لیے، قومکما اپنی قوم کے لیے، موسیٰ اور ہارون تم دونوں اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، بے مصر میں، بیوتن گھروں کو، وجعلوا بیوتکم قبلہ وجعلوا اور بناؤ، بیوتکم اپنے گھروں کو، قبلتن قبلہ رخ، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور پھر وہیں پر تم اپنی نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ فرما رہے موسیٰ جو آپ پر ایمان لائیں ان مومنوں کو تم پھر بشارت دے دو۔ ہماری اردو زبان میں بھی ہم ایک لفظ ٹھیک نہیں بولتے، مصر، ہم عموماً لفظ بولتے ہیں مصر، لیکن قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ لِقَوْمِكُمَا مصر، یعنی اصل لفظ مصر نہیں ہے بلکہ اصل لفظ کیا ہے؟ مصر ہے۔ قرآن نے ہمارا یہ لفظ بھی صحیح کر دیا، لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اب ایک ہر دور کا المیہ رہا ہے کہ سرمایہ دارانہ جو ذہن ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ ہمیشہ اللہ کا مخالف اور نافرمان رہا ہے۔ آپ عموماً دیکھیں مسلمان 60 کے قریب ممالک میں اور وسائل پہ قبضے کے باوجود بھی، سارے سورسز اللہ نے ان کو دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود کافر مادیت کے حوالے سے ہمارے اوپر غالب ہے، اور یہ ایمان کے راستے میں عموماً رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ ہمیں تو امن کی تعلیم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اپنی قوم کو دین کی طرف بلاؤ، لیکن تو نے مال و دولت زیادہ فرعون کو دیا ہے،
وہ دنیا داری میں بڑا آگے ہے اور اس کے پاس زینت ہے، سامان آرائش ہے، دنیاوی زندگی کی ٹھاٹھ باٹ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے غریب لوگ اس کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور، ہم بد دعا تو نہیں کہہ سکتے لیکن اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ ان کے مالوں کو برباد کر دے، اس فرعون کے دلوں کو مزید سخت کر دے تاکہ یہ ایمان ہی نہ لا سکیں اور پھر انہیں اپنا عذاب دکھا دے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی پھر بد دعا کر رہے ہیں فرعون کے لیے، حالانکہ آپ تو آئے تھے تبلیغ کے لیے؟ اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تبلیغ حضرت موسیٰ نے جب فرعون اور بنی اسرائیل کو کی تو یہ بھی کس کے حکم سے تھی؟ اللہ کے حکم سے۔ اور اگر یہ رویہ حضرت موسیٰ اپنا رہے ہیں تو یہ بھی کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ نبی کا کوئی کام بھی اللہ کے حکم سے خالی نہیں ہوتا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، واو کا معنی اور، کالا عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو نے، آتیتا بخشا ہے، دیا ہے، فرعون کو، وملأہ اور فرعون کی سرداروں کو، اس کے حواریوں کو، زینتاً و اموالاً فی الحیات الدنیا، زینتاً سامان آرائش جتنا بھی ہو سکتا تھا، ان کے محل، ان کی چال ڈال، ان کی سواریاں، ان کے سامان جنگ کے جملہ آلات وغیرہ، و اموالا اور ان کو مال اللہ تو نے دیا ہے، فی الحیات الدنیا۔ اور ہم جب ڈراتے ہیں لوگوں کو، موسیٰ عرض کرتے ہیں تو ہم تو آخرت کی وجہ سے ڈراتے ہیں، تو اللہ آخرت تو بڑی دور ہے، یہ دنیا کی جو چار میں گئے یہ تو ساری فرعون کے پاس ہے، لہٰذا ربنا لیدلوا عن سبیلک، اے میرے مولا، ربنا اے ہمارے مولا، لیدلوا تو نے ان کو مال اس لیے دیا ہے کہ یہ گمراہ کریں، عن سبیلک تیرے راستے سے۔ پھر دعا کرتے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم، ربنا اے ہمارے رب، اطمس تو برباد کر دے، علی اموالہم ان کے مالوں کو۔ دیکھیں بربادی ان کے لیے نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں اور اللہ فرعون کو برباد کر دے، نہیں، یہاں تو دلائل ہونے ہیں اور تبلیغ کا مشن پورا ہونا ہے، لیکن جو راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے چیز، اس کے لیے حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، اطمس علی اموالہم، برباد کر دے ان کے مالوں کو، وشدد علی قلوبہم، واو کا معنی اور، اشدد تو سخت کر دے، علی قلوبہم ان کے دلوں کو، فلا یؤمنو تاکہ وہ ایمان ہی نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، حتی یہاں تک کہ یرو وہ دیکھ لیں، العذاب العلیم دردناک عذاب کو۔ یہ جو علیم کا لفظ ہے اس کو ذرا توجہ سے پڑھا جائے کیونکہ یہ عین والا علیم نہیں ہے، یہ علیم نہیں ہے بلکہ یہ علیم ہے۔ علیم کا معنی ہے جاننے والا، جیسے اللہ علیم بذات الصدور ہے، اور یہ ہے علیم۔ یہ آپ نے حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، عین اپنے مخرج سے نکلے گی، حمزہ اپنے مخرج سے نکلے گا۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اب اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، حضرت موسیٰ نے تو دعا کر دی، قال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قد اجیبت، قد کا معنی تحقیق، اجیبت قبول کر لی گئی، دعوتکما تم دونوں کی دعوت، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، لیکن تم بھی ایک کام کرو، دعا قبول ہو گئی ہے، تمہارا مشن کیا ہے؟ فاستقیما، فا کا معنی پس، استقیما تم ثابت قدم رہو، فرعون کے آگے جھکو نہ، جو مشکلات آتی ہیں اس پہ ثابت قدم رہو، ولا تتبعان، واو کا معنی اور، لا تتبعان یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں اتباع نہ کرو، پیچھے نہ چلو، سبیل الذین ان کے طریقے پر، لا یعلمون جو جاہل ہیں، جو علم نہیں رکھتے، ان کے طریقے پر تم دونوں بھی نہ چلو بلکہ تم اپنے مشن کے اوپر ڈٹے رہو۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنے نبی کو یہ بتانا چاہتا ہے، آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کو، اس سورہ یونس میں جو مکی صورت ہے کہ محبوب اگر آپ کی بات ابو جہل نہیں مانتا، ابو لہب نہیں مانتا، یا مکے کے لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں اور طائف کے لوگ آپ سے برا سلوک کرتے ہیں، تو آپ بھی کیا کریں؟ فاستقیما، آپ بھی محبوب استقامت اختیار کریں، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، اللہ رسول کے مشن میں لگے رہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب لے کر نکلتے ہیں اور فرعون کی تباہی کا معاملہ آتا ہے تو ان آیات مبارکہ میں اس کی تشریح موجود ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب فرعون بھی کہتا ہے جی میں ایمان لے آؤں گا۔ وجاوزنا، واو کا معنی، اور جاوزنا ہم لے گئے، ہم پار لے گئے، بے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم بنی اسرائیل کو پار لے گئے، البحر، سمندر کے، فَأَتْبَعَهُمْ، فا کا معنی پس، اتبعہم، پیچھا کیا ان کا، فرعون نے، وجنودہ، اور فرعون کے لشکر نے، بغیم و عدوا، سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے۔ کیونکہ فرعون پیچھے کس لیے آیا تھا کہ کیا بنی اسرائیل کو بحفاظت سمندر کے پار پہنچا دے؟ نہیں، وہ تو اس لیے آیا تھا ان پہ مزید ظلم کرو، ان کو پکڑو اور ان کی گردنیں مار دو۔ تو بغیم و عدوا، سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے فرعون اور اس کا لشکر پیچھے آئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، اذا کا معنی جب، ادرکہ فرعون کو آن لیا، الغرق، غرق ہونے نے، ڈوبنے نے جب فرعون کو آن لیا، فرعون جب ڈوبنے لگا، قالا، کہنے لگا فرعون، آمنتو، میں ایمان لایا، انہو، بے شک وہ ذات، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے الا الذی، سوائے اس کے، آمنت بہی بنو اسرائیل، جس کے اوپر کون ایمان لا چکے ہیں؟ بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں، میں اسی اللہ پہ ایمان لایا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب اللہ فرما رہا ہے آل-آن، یعنی تعجب اور استفہام ہے، انٹیروگیٹو سینس ہے، آل-آن، ناؤ، اس کا معنی آپ کرتے ہیں، کیا اب فرعون تم ایمان لائے ہو؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، واو کا معنی اور، قد کا معنی تحقیق، عَصَيْتَ، تم نے نافرمانی کی ہے، قبلو، اس سے پہلے، اب تم ایمان لائے ہو، اس سے پہلے نافرمانی کرتے رہے ہو، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، واو کا معنی اور، كُنْتَ تو تھا، مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فساد کرنے والوں میں سے۔ اور یہ جو آج اس کی ممی موجود ہے مصر میں، اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ فَالْيَوْمَ، فا کا معنی پس، الْيَوْمَ، آج کے دن، ننجی کا، ہم بچا لیں گے، بے بدن کا، تیرے بدن کو، ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، لتکونا، تاکہ تو ہو جائے، لمن خلفکا، لمن ان کے لیے، خلفکا جو تم سے پیچھے آئیں گے، آیا عبرت کی نشانی، ہم تیرے بدن کو محفوظ کر لیں گے اور تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، واو کا معنی اور، ان بے شک، کثیرا من الناس، بہت سارے لوگ ہیں، ان آیاتنا، جو ہماری نشانیوں سے، لغافلون، غفلت برتتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ قرآن کی صداقت پہ بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے جس کو اللہ فرما رہا ہے۔ آپ دو فگر اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ کے حبیب کے زمانے سے لے کر جب آپ حیات ظاہری میں تھے اور اب تک کتنا عرصہ ہو چکا؟ 1439 ہجری، یعنی آپ کی عمر مبارکہ کے 53 سال ابھی ایڈ نہیں ہوئے، 1439 ہے، آپ وہ 53 بھی ایڈ کر لیں، 1500 سال یہ ہو گئے۔ اور حضور سے پہلے فرعون کتنے عرصہ پہلے تھا؟ کہ حضرت عیسیٰ سے تقریباً 1300 سال پہلے فرعون کا زمانہ ہے۔ اب 1300 سال وہ بھی ایڈ کر لیں اور پھر یہ بھی آپ 1500 سال ایڈ کر لیں تو کتنا ہو گیا؟ اتنے عرصے بعد بھی آج ہم نیٹ پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ اگر ہم اس کی اس لاش کو دیکھنا چاہیں فرعون کی، تو آج بھی اللہ نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ قرآن کے معجزے پہ دلیل ہے، قرآن مستقبل کی خبریں بھی دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ ایک دفعہ اور پڑھ لیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فا کا معنی جی، پس الْيَوْمَ، آج کے دن، نُنَجِّی کا، ہم بچا لیں گے، ہم نجات دے دیں گے، بے بدن کا، تیرے بدن کو، لتکونا، تاکہ تو ہو جائے، لمن، ان کے لیے، خلفہ کا، جو تیرے بعد آنے والے سرکش ہیں، آیا،
عبرت کی نشانی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے تیرے بعد اور بھی سرکش آئیں گے اور میرے نشانیوں سے غافل ہوں گے، میں نے ان کے لیے تیرے جسم کو بچا کے رکھنا ہے اور یہ میری قدرت ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سارے لوگ ہیں، مِّنَ النَّاسِ انسانوں میں سے، عَنْ آيَاتِنَا جو ہماری نشانیوں سے، لَغَافِلُونَ وہ غافل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے۔ انسان عموماً غفلت میں رہتا ہے، اللہ ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے۔ اب آگے جب بنی اسرائیل، فرعون تو غرق ہو گیا، بنی اسرائیل نکل گئے سمندر پار، آگے چل کے کیا ہوا؟ اس آیت مبارکہ میں انشاءاللہ کل یہ موضوع شروع ہوگا کہ آگے چل کر آپ کی قوم کیا کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشانی میں مبتلا رہے، آپ اپنی فرعون سے جان چھوٹی تو اپنی قوم کے چکر میں پھنس گئے۔ اب قوم جب باہر نکلی انہوں نے نئے نئے تقاضے شروع کر دیے۔ جب پہلے قوم نکل آئی بچ کے تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے بت بنا دیں تاکہ ہم ان بتوں کی پوجا شروع کر دیں۔ انہوں نے دیکھا کسی قوم کو کہ وہ بتوں کی پوجا سمندر کے کنارے لگی ہے تو بچوں کی طرح ضد کرنے لگ گئے حضرت موسیٰ کے سامنے کہ آپ ہمارے نبی پیغمبر ہیں، پہلے بھی آپ نے ہماری باتیں مانی سنی ہیں، اب ایک ہماری خواہش اور پوری کر دیں، یہ کھلونوں کی طرح ہمیں بت بنا دیں تاکہ ہم ان کی پوجا کرنے لگیں۔ حضرت موسیٰ اپنا سر پکڑ کے رہ گئے، میں ایک مشکل سے انہیں نکالتا ہوں، مجھے یہ نئی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ان مثالوں کو بیان کر کے اللہ اپنے نبی کو کچھ بتانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ زمانہ وہ ہے جس میں یہ صورت نازل ہوئی، وہ مکی زمانہ ہے، اور مکی زمانہ کتنے سالوں پہ ہے؟ 13 سالوں پہ۔ ان 13 سالوں میں 40-50 لوگ صرف مسلمان ہوئے ہیں، اور حضور کو پتھر بھی لگے ہیں، حضور کو مکے سے نکالا بھی گیا ہے، حرم میں آپ سجدے میں تھے تو آپ کے اوپر گندی اجریاں بھی ڈالی گئی ہیں، لیکن اللہ بتلا رہا ہے محبوب یہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ سے پہلے آپ کے بھائی یونس نے بھی کیا ہے، موسیٰ نے بھی کیا ہے، یوسف نے بھی کیا ہے، اور یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ لہذا اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔